بات کو ختم کروں گا کہ ایمان مینٹین کس طرح ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ایمان مینٹین ہوتا ہے سیکریفائس سے، قربانی سے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ احزاب کی، جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ 2 پوائنٹ اب آگے آ رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں آتا ہے 21ویں سپارے کا آخری رکوع ہے، آخری سے پہلا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ کی انسپریشن کون ہے۔ آپ کی اگر انسپریشن کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر یا ایکٹریس ہے نا، آپ کی کوئی انسپریشن کوئی فلانا موٹیویشنل اسپیکر ہے نا جو 2-2 لاکھ روپے لے کے پیسے کے لیے ایک ورکشاپ کرتا ہے، آپ کی کوئی انسپریشن کوئی جناب ہالی ووڈ کا بہت بڑا یا انگریزوں کا بہت بڑا لیڈر ہے، پھر آپ اس سے ایمان تو نہیں سیکھیں گے، آپ اس سے کچھ اور کسی اور انسپریشن آپ کی کون ہو۔ جو آپ کی انسپریشن ہے وہ آپ کو انسپائر کرتی ہے، وہ آپ کو انفلوئنس کرتی ہے۔ آج کل بڑی بات آ رہی ہے نا کہ یہ جو آج کل یوٹیوبرز ہیں یا کانٹینٹ کریٹرز ہیں، یہ انفلوئنسرز بن گئے ہیں۔ مطلب بہت سارے نوجوان آپ کو یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر جو ہے کامیڈینز جو ہیں، جو فنی ویڈیوز بناتے ہیں، جو انٹرٹینرز ہیں، کامیڈین اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ان کی فالوئنگ لاکھوں میں جاتی ہے تو پھر وہ انفلوئنسر بن جاتے ہیں۔ پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو بلانا پڑتا ہے اپنے گھر میں، اور ان سے وہ سارے یوتھ کے جتنے بھی ممبران ہیں سب کو بلایا۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو بلایا تھا عمران خان صاحب نے۔ وہ انفلوئنسر تھے، ایک بڑا نام ہے پاکستان کی یوتھ کے اندر، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب جو کمیڈین ہے جب یہ انفلوئنس کرنے پہ آتے ہیں تو یہ ہر ایشو پہ جب اپنی رائے دیتے ہیں تو قوم اس رائے کو مانتی ہے، چاہے وہ اسلام کے مطابق ہو چاہے نہ ہو۔ تو انفلوئنسر، آپ کا انفلوئنسر کون ہے، آپ کس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، آپ کس سے انسپائر ہو رہے ہیں، بڑا میٹر کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، مومنو اگر انسپائر ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپائر ہو۔ انسپریشن بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ انسپائر کس سے ہوتے ہیں، آپ کس سے امپریس ہو جاتے ہیں، آپ کا کس کو فالو کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ اگر آپ کی رسول ہے نا تو آپ کا ایمان بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا۔ رسول نے فلانے موقع پر یہ کیا، اللہ کے نبی کا چلنے کا انداز یہ تھا، اللہ کے نبی کا سٹائل یہ تھا، اللہ کے نبی کا ہیئر سٹائل یہ تھا، اللہ کے نبی کا لباس ایسا تھا، پھر ان کو فالو کرتے چلے جائیں گے نا۔ اللہ کے نبی کے فلانے موقع پہ فلانی سپیچ تھی، فلانے موقع پہ فلانا کردار تھا، فلانے موقع پر فلانا رول تھا۔ انسپریشن نمبر 5 ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان سے انسپریشن لو، ان سے موٹیویشن لو، ان سے ایمان لو، ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ آگے کیا ہے، مزہ آگے آنے لگا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ بڑی عجیب آیت ہے، میں حیران ہوں کہ قرآن کی ہر آیت میں ہاؤ ٹو مینٹین دا سیم لیول آف ایمان آفٹر رمضان ہے۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے کہا کہ مومن وہ مومن جن کی زندگی میں آئیڈیل اور ماڈل اللہ کے نبی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، آزمائش ہی ہے نا، فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر گناہ تک ایکسیس ہے، قدم قدم پر بے حیائی ہے، تو کیا کرتے ہیں جب ان کے سامنے آزمائش آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ اور جب آزمائش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دین کے لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اگر ہم نے دین کے لیے صرف میکسیمم 4 سٹیٹس ہی دیے ہیں نا، یا فیس بک پر 10 ایک پوسٹیں شیئر کر دی ہیں اسلامی، تو ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پریکٹیکلی دین کے لیے اگر آپ نے کوئی قربانی دیا تو آپ کو ایمان ملتا ہے۔ وہی قربانی، وہی ایمان جو حضرت یوسف کو ملا جب انہوں نے زلیخا کو انکار کیا۔ حضرت یوسف کے واقعے کو اگر آپ سٹڈی کریں تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کے دور کے اندر بھی بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی بے حیائی بہت آ گئی ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ حضرت یوسف کے اندر جو مصر کی سویلائزیشن کی حالت تھی وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اس ٹائم حالت یہ تھی کہ وزیر کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے غلاموں پر ڈورے ڈالتی تھیں۔ اس ٹائم حالت یہ تھی کہ مصر کی عورتیں جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں وہ دوسروں کے شوہروں کو ڈسکس کر رہی ہوتی تھی اور ان کو سٹاک کر رہی ہوتی تھی۔ اس ٹائم مصر کی حالت یہ تھی کہ عورتیں ڈیسپریٹ تھیں مردوں کو پانے کے لیے، مردوں میں وہ ڈیسپریشن نہیں تھی، عورتیں ڈیسپریٹ تھیں۔ اس ٹائم مصر کی حالت یہ تھی کہ زلیخا کی جو کمیونٹی کے سرکل کی لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ کہتی تھی کہ زلیخا نے کس مرد کو پسند کر لیا، کسی بڑے بندے کو پسند کر دی، اپنے غلام کو پسند کر لیا۔ یہ لیول تھا بے حیائی کا۔ اور اس دور میں مصر کے اندر حالت یہ تھی کہ جب غلام نے اپنی مالکہ سے زنا نہ کیا تو اس نے جھوٹے الزام میں
اس کو جیل کے اندر کر دیا 10 سال کے لیے. وہ تھا بے حیائی کا لیول. حضرت یوسف بچے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ بے حیائی کے دور میں، یعنی اس ٹائم جو مصر تھا نا وہ آج کا امریکہ تھا یا وہ آج کا یورپ تھا. اس ٹائم کی سب سے بڑی تہذیب وہی تھی. اور اس ٹائم بھی جو سو کالڈ پڑھی لکھی تہذیبیں ہوتی ہیں وہ تب بھی ننگی تھیں، وہ آج بھی ننگی ہیں. زمانہ جاہلیت سے پہلے ننگے طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ کا، آج بھی لوگوں نے کپڑے اتار دیے ہیں 2020 کے اندر. تو جب ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں تو ہم تو اسفل سافلین ہو جاتے ہیں. تو حضرت یوسف جو ہی زلیخا سے انہوں نے زنا کا انکار کیا نا تو اللہ نے ان کو ایمان دیا. اور وہ ایمان کیوں آیا؟ وہ قربانی سے آیا. ایمان آتا ہی قربانی سے ہے. 4 سٹیٹس دے لینے سے نہیں آتا. 4 دفعہ سبحان اللہ کہہ لینے سے ایمان نہیں ملے گا. ایمان اپنی یونیورسٹی میں، اپنے سرکل میں، اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کسی بہت بڑی محبت کو توڑ دینے اور چھوڑ دینے سے آئے گا. اپنی کسی بہت بڑی ایڈکشن کا بت جو آپ کے دل کے اندر ہے اس کو توڑ دینے سے ایمان آئے گا. ایمان تو ایسے آتا ہے. ایمان تو قربانی سے ملتا ہے. ایمان کے ساتھ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 4 سپارہ پہلی آیت، کہ تم تو نیکی کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں کو قربان نہ کرو. تو ایمان آتا ہے قربانی سے. کیسے آتا ہے؟ جیسے غزوہ احزاب ہے. غزوہ احزاب میں حالت کیا ہے کہ پورا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا چند مسلمانوں کے مقابلے میں. اور اس سے بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ مدینے کے اندر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی غداری کر دی ہے. پیچھے سے بھی مار پڑنے لگی ہے، آگے سے بھی مار پڑنے لگی ہے. مسلمان بالکل حصار کے اندر آگے تھے. پیچھے مدینہ میں غداری ہوگی، وہاں پر ان کی عورتیں اور بچے، ایک قبیلے نے غداری کر دی. سامنے پورا عرب آ گیا، صرف مکہ نہیں آیا. درمیان میں خندق ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس ٹائم کلیجے منہ کو آگے تھے. یہ کیفیت تھی. مسلمانوں کو تو موت نظر آ رہی تھی، اپنی بھی اپنے بیوی بچوں کی بھی. تو اس ٹائم مومنین کا رویہ کہا تھا. ان لوگوں نے جن کی انسپریشن شاہ رخ خان نہیں تھی، جن کی انسپریشن محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا کیا رویہ تھا اس حالت میں جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایمان آئے گا تو آزمائشیں آئیں گی. اور کیا ہوا کہ اس ماحول کو دیکھ کے ان کا ایمان بڑھ گیا. جب آپ قربانی دیتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے. اگلی مومنٹ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ 9ویں سپارے میں بھی آیا ہے، 11ویں سپارے میں بھی آیا ہے، 19ویں سپارے میں بھی آیا ہے. اور بڑی تفصیل سے آیا ہے 9ویں اور 19ویں میں کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پہلا کام ان کا ایمان کیسے بڑھا؟ فرعون نے کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا. ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں. اور نوجوانوں کے الفاظ میں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، ہم تو ایمان لے آئے. تو بیسیکلی جب وہ قربانی ساتھ ہی ان کے اوپر آزمائش آئی کہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور ان کی ٹانگیں کاٹی گئیں اور حکم ہوا تو ان کا ایمان بڑھ گیا. جس سے آپ کو محبت زیادہ ہوتی ہے نا، جس دوست سے آپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے یا تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ وہی دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے اکٹھے بڑا کچھ کیا ہو. اس نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا ہو، آپ نے اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہو. جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو اللہ سے تعلق، اسلام سے تعلق، ایمان سے تعلق، اور ایمان کی جو بڑھنا ہے اور ایمان کا برقرار رہنا ہے وہ قربانی سے. تو اپنی ایڈکشنز کو توڑیں، یہی قربانی ہے. اپنے بتوں کو توڑیں، یہی قربانی. ہمت کریں، تگڑے ہوں، ہتھوڑا پکڑیں ابراہیم کی طرح اور اس دل کے اندر جو بت پالے ہیں ان کو توڑ دیں. پھر توحید ملے گی، پھر اللہ ملے گا، پھر سکون آئے گا. تو ایمان پیدا ہوتا ہے قربانی سے. قربانی دیں. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ نے کسی بہت محبوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا نا کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ میں عادت چھوڑ دوں، یہ میں لڑکی چھوڑ دوں، یہ میں فلانی ایڈکشن چھوڑ دوں، اللہ کے لیے اللہ بہترین الٹرنیٹ بھی دے گا. اور جو ایمان آپ کو اللہ تب دے گا نا، وہ ایمان آپ کو پوری زندگی میں نہیں ملنے والا. ایمان آتا ہے قربانی سے. نمبر 5 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ رسولوں کا ساتھ، دوسرا پوائنٹ قرآن سے تعلق، تیسرا پوائنٹ اچھی کمپنیاں، چوتھا پوائنٹ بی این اناؤسڈ مسلم، پانچواں پوائنٹ جو ہے آپ کی انسپریشن کون ہے، چھٹا پوائنٹ ایمان آتا ہے قربانی سے. آخری باتیں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اصل چیز کیا ہے؟ یہ ساری ہیں کوششیں. آخری بات ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.